حسن نثار صاحب، پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر مشکل میں ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، وجہ ان کا اپنا سیاسی کردار اور بیانات بھی ہیں، مگر جو ایک موقع ملا کہ آپ جلسہ کریں، فیوچر کی بات کریں، سیاسی طور پر مفاہمت کی بات کریں، آگے بڑھیں، کیا انٹینشنلی اس کو ضائع کیا گیا ہے گنڈا پور صاحب کی جانب سے؟ اچھا، یہ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ ضائع کیا گیا، تو واٹ ڈو یو مین بائی پی ٹی آئی کے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ اسپیکر کا الیکشن کیا پی ٹی آئی نے سیاسی موقع ارادتاً ضائع کیا ہے؟ تو واٹ ڈو یو مین بائی پی ٹی آئی اس سٹیج پہ؟ ان کی فیملی ہے، ان کی بیگم ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ ہیں، یا سر پی ٹی آئی ایز جماعت، حسن نثار صاحب، پی ٹی آئی ایز جماعت اور 8 ستمبر کا جلسہ، وہاں سے دی گئی گفتگو؟ نہیں، میں آپ سے اگری نہیں کرتا. یا ان کے عہدے داران جن کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے گریبان ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سیاسی ماحول ہے کہاں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جی سیاسی موقع پاکستان میں سیاسی موقع اور سیاست موجود ہے. پاکستان اس وقت پریکٹیکلی بز کشی کا میدان ہے. بز کشی کیا ہوتی ہے وہ پڑھ کے دیکھ لینا، کسی سے پوچھ لینا، اگر ہیں اپنا یہاں دوستوں کو پتا ہے تو وہ ان سے. سر سیاسی ماحول نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے، وہ حکومت نہ کر رہی ہوتی؟ اچھا، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ حکومت اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ سیاسی ماحول ہوتا ہے. اچھا، الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد حکومت ملی، ووٹ کے ذریعے آئے، تو ظاہری بات ہے سیاست ہو رہی ہے، جمہوریت ہے، حکومت ہے. وہ تو دیکھو، نہیں آپ کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے، میں تو آئی کانٹ اسٹاپ یو. لیکن پاکستان میں تو زبان زدیں عام ہے، فارم 47 اور فلانا ٹپکانا، جو کچھ ہوا ہے پتہ ہے. لوگوں کا تاثر تو یہی ہے. یہ سیاست اس طرح ہوتی ہے. یہ بھسکشی کا میدان ہے. کون لوگ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پارٹی کدھر ہے؟ آپ بات کر رہی ہیں کہ جی وہ سیاسی موقع ضائع کر دیا. کس نے؟ عمران نے، ان کی ہمشیرہ نے، ان کی بیگم نے، یا ان دونوں میں سے کسی کی ٹیم نے، یا ان سب لوگوں نے جن کے ہاتھ ایک دوسرے کے سر پی ٹی آئی عوام کی ایک جماعت ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو 18 کے بعد آر ٹی ایس بھی بیٹھا تھا، لیڈر بھی قید میں تھے، اندر باہر بھی آتے جاتے رہے، سب کچھ ہو رہا تھا، حکومتیں بھی چلی، سیاست بھی ہوئی، اور سب کچھ ہوا. کچھ مختلف نہیں ہو رہا ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے بھی ماضی میں کرتے رہے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں، تو میں تو اسی لیے نہ پاکستانی سیاست کو سیاست سمجھتا ہوں، نہ جمہوریت کو کبھی جمہوریت مانا ہے، اور نہ میں سیاست. مگر حسن صاحب، ایک جلسے کے ذریعے آپ سیاسی پیغام دے سکتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو نئے سیکرٹری جنرل بنے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور بات کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بات اس جلسے سے بھی کہی جا سکتی تھی، سی ایم کے پی کی طرف سے بھی کہی جا سکتی تھی. دیکھیں بات سنیں. جی نہیں سنیں، ایک بات ہے، ہر پارٹی کا جیسے ہر انڈیویجول کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک مزاج بن جاتا ہے. صحیح. پیپلز پارٹی کا اپنا، اب کیا لوگ شرارتاً کہتے ہیں نون لیگ کے بارے میں پٹواری، ٹپیکل، بہت خوبصورت ہے یہ لفظ ان کے لیے. اچھا، جیلا وہاں جیلا ہوتا ہے. اب پی ٹی آئی کا ایک خاص مزاج ہے، اس کو کیا کہیں؟ اس کو میں اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ گرم دماغ ٹھنڈے فیصلے نہیں کر سکتے. ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کے مطابق ہوا ہے جو کچھ ہوا. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، ٹاپ لیڈرشپ کا بھی یہی مزاج ہے. درست. افتخار صاحب، گرم مزاج کہا ہے حسن صاحب نے پی ٹی آئی کا، اور دوسری جماعتوں کے بھی مزاج ہیں، ہر جماعت اپنے مزاج سے پہچانی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور پھر اس کے بعد کا جو وقت ہے، یہ جو گرم مزاجی ہے، اور یہ جہاں اب آگے یہ جو جلسہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، 9 مئی کو اپنے خلاف وہ سازش کہتے رہے ہیں، جو 8 ستمبر کو ہو گیا ہے، اور اس میں جو زہر افشانی ہے، اب اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ ہم یہی کہہ دیں کہ ان کا مزاج گرم ہے، ان کا کردار ہے، تو چلیں جی برداشت کریں، ایسے ہی چلنا ہے سب نے. میرے خیال ہے گرم مزاج کے ساتھ پارلیمانی سیاست نہیں ہو سکتی. اور میں بطور صحافی گنڈا پور صاحب کے ان خیالات سے اتفاق نہیں کرتا جس کا انہوں نے تذکرہ کیا میری برادری کے بارے میں. میری برادری میں خامیاں ہو سکتی ہیں، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور کوئی برادری پرفیکٹ نہیں ہوتی. لیکن جن لفظوں کو انہوں نے چناؤ کیا کہ نوٹ وکھا دے میرا موڈ بنے، مجھے بہت افسوس ہوا.
اور میں پروٹیسٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب سمجھیں گے ہمارے اس پروٹیسٹ کو. مجھے ان کی سیاست سے کوئی لین دین نہیں, لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ سب کو لفافہ کہیں اور 2 آدمیوں کو کا نام لے کے ان کو کہیں کہ وہ اچھے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. گرم مزاجی اگر آپ میں ہے تو گرم مزاجی دوسرے لوگوں میں بھی ہوگی, اور میں بخوبی سمجھتا ہوں کہ گرم مزاجی کی یہ کھیل کیوں ہو رہی ہے. اچھی بلی سیاسی صورتحال کو تباہ کرنے کی جو سازش ہے یہ بہت خوفناک ہے. کل غائب رہے تو اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چند کتھاں گزاری ہے رات ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاست اب اس قسم کی ہوگی جو ہو رہی ہے. آج جو غلط حرکت ہوئی کل رات, آج اسپیکر نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور واضح کیا کہ اراکین اسمبلی کو ایسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا, اس کی اجازت نہیں دیتے رولز آف بزنس, اخلاقیات. اور انہوں نے ایکشن ڈیمانڈ کیا, آئی جی کو طلب کیا اور پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے نام دیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. یہ ہے جمہوری عمل. لیکن پھر سینٹ میں کیا ہوا؟ سینٹ میں پھر کوشش کی گئی کہ ایک شدید ہنگامہ ہو اور اسپیکر کو ایک رکن کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کرنی پڑی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ اب یہ کہا گیا کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بانی پی ٹی آئی کا بیان ہے جو انہوں نے صحافیوں کو دیا. اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ارشد شریف کے قتل کا اوپن ٹرائل کیا جائے. یہ کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جو جلسہ کیا اس میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تنقید کا نشانہ بناتے موجودہ وفاقی حکومت کی نااہلیوں کو, ان کی کمزوریوں کو, ان کی غلط اقتصادی پالیسیوں کو, ان کی بیڈ گورننس کو. وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکا رہے تھے اور آپ اس کو دھمکا رہے ہیں. آپ سیاست کس قسم کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں مانے لیتا ہوں اپنے دوست, اپنے سینئر اور اپنے استاد کی بات کہ آپ گرم مزاج ہیں, لیکن یہ گرم مزاجی کو قابو رکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس گرم مزاجی میں سب کچھ ہی اتنی تپش اختیار کر لے کہ اس میں سب جل جائیں. میں اس سے ڈرتا ہوں. آج جو کل رات پارلیمنٹ کے باہر ہوا افسوسناک تھا, جو آج سینٹ کے اندر ہوا وہ افسوسناک ہے, اور یہ جو بیان ہے یہ اس سے زیادہ افسوسناک ہے کہ ذرا نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. آئی پروٹیسٹ اٹ. یہ میری دوست کو پسند نہیں آ رہی بات. پروٹیسٹ کر میں الفاظ دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی گھٹیا زبان کو کیونکہ یہ نہیں, زبان گھٹیا نہیں ہے, گرم ہے. گھٹیا نہیں ہے, گرم مزاجی ہے. گھٹیا نہیں ہے, اقتدار بول رہا ہے. گھٹیا نہیں ہے, 2/3 میجورٹی آف اے پروونس بول رہی ہے. گھٹیا نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا. ویسے غائب رہے ہیں, کل بڑی باتیں ہوتی رہیں پر اب وہ تو سوال اٹھا دیا کسی نے, چند کتھاں گزاری ہے رات میں, سوال تو آ گیا. تو میں ایز اے پاکستانی مطالبہ کرتا ہوں, خدا کے واسطے پاکستان کو تباہ کرنے کی جو اسکیم ہے اس میں حصہ مت ڈالیں. پاکستان کے غریب عوام کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کوئی پروگرام لے کے آئیں, مل کے چیزوں کو چلائیں, اور اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر نقصان سب کا ہوگا. ٹھیک ہے زیغم صاحب, پارلیمانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. یہ جو سی ایم کے پی ایک دن دھمکاتے رہے, سب کو, کسی کو نہیں چھوڑا جو زبان کے جوہر دکھائے, اور اگلے دن وہ ایسے غائب ہوئے کہ خود ان کی جماعت کے لوگ اور حکومتی لوگ ان کی تلاش میں لگے رہے, مگر آج بھی وہ سامنے نہیں آئے کہ وہ کہاں تھے. یہ گنڈاپور صاحب نے ارادتاً جو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے, اور پھر وہاں جو کوئی سین وائسز تھیں جو کچھ نہیں کر رہی تھیں ان کو پارلیمنٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا, جس میں بیرسٹر گوہر ہیں یا جو افضل مروت صاحب نے کوئی گفتگو ایسی نکل کی. یہ جواز تھا کہ کوئی آواز ہے جو گفتگو کرنا چاہتی, پارلیمان کے ذریعے بات کرنا چاہتی ہے, ان کو اریسٹ کیا جائے, اور جو ایسے لوگ ہیں گنڈاپور صاحب جیسے, ان کو کھلی چھٹی ہے, وہ جو مرضی کہتے اور کرتے رہے. دیکھیں, گنڈاپور نے اپنے طور پر کہا
یا اجازت سے کہا، وہ پارٹی کے بہاف پہ بول رہے تھے یا نہیں بول رہے تھے، اس پر تو آج کلیئرٹی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آ گئی کہ وہ جو کچھ بول رہے تھے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ہی آواز تھی، اور وہ ان کو ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ان کو یہی کچھ کہا گیا تھا۔ زیغم صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، ایک سیکنڈ، تو پھر اس 8 ستمبر کے جلسے کا پی ٹی آئی کا مقصد کیا یہی کچھ کہنا تھا، یہی پیغام دینا تھا؟ پورا ہو گیا مقصد؟ میرے خیال میں اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ کم از کم عمران خان، اور ظاہر عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں، یہ جلسہ اسی طرح سے چاہتے تھے، یہی پیغام دینا چاہتے تھے، اور موبلائزیشن کا آغاز اس جلسے سے کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کے سوال پر میں جاؤں فریمنگ پر، تو جو سیاسی موقع ان کو دیا گیا ہے وہ سیاسی موقع مائنس عمران خان ہے۔ ان کو جو موقع دیا گیا ہے، کے پی میں حکومت دی گئی ہے، میرے خیال میں بہت مشکل تھا، تقریباً ناممکن تھا کہ کے پی میں پی ٹی آئی کو حکومت نہ دی جائے، باہر رکھا جائے۔ ان کو اپوزیشن میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی، اور اس الیکشن کے بعد، 8 فروری کے الیکشن کے بعد، ان کے لیڈرز کو بڑی تعداد میں رہا کیا گیا، لیکن اس پیکج میں عمران خان شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک نیو نارمل اس عرصے میں اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ عمران خان 14 مہینے سے جیل میں ہیں، اور تقریباً 4-6 مہینے اس حکومت کو ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے بغیر سسٹم چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز عمران خان کو، اور ان کی جو کور ہے، جو پی ٹی آئی کی کور ہے، جن کو وہ اپنے نظریاتی لوگ کہتے ہیں، ان کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان جیل سے مسلسل دباؤ ڈالتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ جلسہ کرو، جلوس کرو، باہر نکلو، اور ان میں سے بہت سے لوگ بہانے بناتے رہے ہیں۔ 5 بار جلسہ کینسل ہوا، پھر اس کے بعد اس جلسے کی اجازت ملی، تو اس جلسے کو اس طریقے سے استعمال کیا گیا کہ یہاں سے موبلائزیشن شروع کی جائے، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جائے، اور اس دباؤ ڈال کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں۔ تو ہم نے دیکھا ایک طرف سے تو انہوں نے ڈور اوپن بھی کیا ہوا تھا، انہوں نے خود کہا کہ 5 بندے جو ہے وہ رابطے میں بھی تھے، اور دوسری طرف وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ صالحیت کا پیغام بھی دیں اور کچھ دباؤ بھی ہو تاکہ اس سے کوئی راستہ نکل سکے۔ میرا خیال ہے ابھی اس جلسے کے بعد وہ اگر موقع تھا گفتگو کا تو وہ بہت دور چلا گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب ان کو موبلائزیشن پر ہی انحصار کرنا ہوگا، اگر وہ کر سکتے ہیں تو۔ اب جہاں تک تقریر کی بات ہے، دیکھیے تقریر کے 2 پہلو ہیں۔ ایک اخلاقی پہلو ہے جس کی ہم مذمت کر سکتے ہیں، افتخار صاحب نے ابھی مذمت کی، جس کی سیاسی طور پر جس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا پہلو ہے قانونی، کہ جہاں پہ قانون توڑا گیا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے، اور رول آف لا جو ہے اس کو اپلائی کیا جائے۔ ان کے خلاف کیس کر بھی دیا گیا ہے، لیکن ہول سیل پکڑ دھکڑ پی ٹی آئی کے لوگوں کی، خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز کی، اور اس انداز میں کہ خود پارلیمان کی توہین ہو جائے، میرے خیال میں یہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ امتحان ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا، بالکل۔ یعنی